कराची का लीडर होने का दावा करता है। پاکستانی میڈیا ہاؤسز بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں۔ میڈیا ہاؤسز سے صحافیوں کی جبری برطرفی کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ ریاست کے چوتھے ستون صحافت سے وابستہ قلمکار آج بے یقینی کی صورتحال میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز سے صحافیوں کی جبری برطرفیوں کے خلاف ملک بھر میں صحافی برادری کی جانب سے کیا جانے والا احتجاج آج بھی کئی روز سے جاری ہے، تاہم ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ صحافی اپنی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف صدا بلند کر رہے ہیں، تاہم ان کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے یو جے گروپ کے صدر فہیم صدیقی کہتے ہیں، اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد اس صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف اور صرف میڈیا ہاؤسز کی بات نہیں ہے، اس وقت کوئی بھی اور دوسرا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو صورتحال کچھ ایسی ہی ملے گی۔ 4 ماہ سے ڈاک ورکرز کے لوگ جو ہیں وہ کراچی پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے اپنی نوکریوں کی بات کر رہے ہیں۔ مختلف اداروں کے لوگ ہیں جو آئے دن ہم سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو سچویشن صرف اور صرف میڈیا ہاؤسز کی نہیں ہے، پوری اس وقت پاکستان کی ہر ادارے کی صورتحال یہی ہے، اور اس صورتحال خراب ہی پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد ہوئی ہے۔ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیز میں تبدیلی لائی جائے، معاملات کو بہتر کرنے کی جانب کوئی قدم اٹھایا جائے۔ کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز خان فرحان کا کہنا ہے کہ دیکھیں، میں ذاتی طور پر میں اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، اور موجودہ حکومت خاص طور پر عمران خان صاحب اور وزیر اطلاعات ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں۔ وجہ صرف یہ ہوئی کہ جو اقدامات کیے تھے انہوں نے، ہم کہتے ہیں نیک نیتی سے کیے تھے، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہوا میڈیا انڈسٹری میں کہ بے یقینی کی کیفیت آ گئی، جس میں بھی مالکان نے بڑے پیمانے پر چھانٹیاں شروع کی، تنخواہوں کی کٹنگ شروع ہو گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تو مالکان شاید دباؤ کا شکار ہو گئے اور ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے یا جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جو مائک لے کر کھڑا ہے، کہ وہ کسی کے طرح کا دباؤ کا شکار ہوگا۔ ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے بڑی مثال ہے طلعت حسین۔ 34 اور 40 منٹ کا طلعت حسین اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا 2.5 منٹ کا طلعت حسین خطرناک ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں بھی میڈیا پر اسی طرح کی ضرب لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے صحافیوں کو کافی وقت روزی کمانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اچھا، کوئی بھی کراچی کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، قسم خدا کی اگر اس پہ کسی کا کردار ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN ٹی وی پر۔